بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے نازل کیا تورات کو، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت اور روشنی تھی، یحکم بہا النبیون، فیصلے کرتے تھے ان کے ذریعے انبیاء علیہم السلام، الذین اسلموا، جو اللہ کے فرمان بردار تھے، للذین ہادوا والربانیون والاحبار، یہ فیصلے ان لوگوں کو دیتے تھے جو یہود تھے، والربانیون والاحبار، اور اللہ والے اور علم والے بھی فیصلے دیتے تھے، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کے خبرگیری پر مقرر تھے، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، پس مت ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت لو میری آیتوں پر تھوڑے پیسے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو شخص اس کے موافق حکم نہ کرے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہ لوگ کافر ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور لکھ دیا ہم نے ان پر، فیہا اس کتاب میں، ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے نفس، والعین بالعین، والانف بالانف، والاذن بالاذن، والسن بالسن، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دان کے بدلے دان، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ ہے، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پس جو شخص معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہے، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ ظالم ہے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور پیچھے بھیجا ہم نے انہیں کے نقش قدم پر عیسی ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، تصدیق کرنے والا تھا تورات کی جو آگے تھی، وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی و نور، اور دی ہم نے ان کو انجیل جس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور تصدیق کرتے تھے اپنے سے اگلے کتاب تورات کی، وہدی و موعظۃ للمتقین، ہدایت تھی اور ہدایت تھی
وموعظۃ اور نصیحت تھی للمتقین متقین کے لیے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور چاہیے کہ حکم کرے انجیل والے موافق اس کے جو اتارا ہے اللہ نے اس میں وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو کوئی حکم نہ کرے موافق اس کے جو کہ اتارا ہے اللہ نے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پس وہی لوگ نافرمان ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 44 سورہ مائدہ میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ یعنی ہم نے اپنی کتاب تورات بھیجی نازل کیا جس میں حق کے طرف رہنمائی اور ایک خاص نور تھا، اور اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ آج جو دین حق دین اسلام اور اسلامی تعلیمات سے تورات کو منسوخ کر رہے ہیں اس میں تورات کی تنقیص نہیں ہے، بلکہ زمانہ کے تغیر کی بنیاد پر احکام متغیر ہو رہے ہیں، ورنہ تورات بھی ہماری نازل کردہ کتاب تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، اس میں نور بھی تھی، اور فرمایا کہ یحکم بہا النبیون انبیاء علیہم السلام اور اس کے نائبین اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اور نائبین کے دو قسم بیان کیے، ایک ربانیون ہے اور ایک احبار ہے۔ ربانیین ربانی کی طرف منسوب ہے اور اس کا معنی ہے اللہ والے، اور احبار حبر کی جمع ہے جو یہود کہ علماء اور فضلاء کو کہا جاتا ہے، عالم فاضل کو حبر کہتے ہیں یہودی۔ اب ظاہر ہے کہ جو بندہ اللہ والا ہو وہ اللہ ہی کے احکامات پر عمل کرے گا، اور ساتھ ساتھ علم والا بھی ہو، علم بھی ساتھ ہوگا، کیونکہ علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا، اور بغیر احکام الہی کے کوئی بندہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ لہذا عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے۔ علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہے، عمل کے بغیر تو علم کشجر بلا ثمر ہے۔ اور ان مشائخ کو جو ربانیین ہے اور احبار ہے، اس سے آسان لفظوں میں آپ یوں تعبیر کریں کہ شریعت طریقت، اور ان دونوں میں شریعت اور طریقت میں رکاوٹ ختم کرنے والا وہ سیاست ہے۔ لہذا یہ تین چیزیں ہو گئی، شریعت، طریقت اور سیاست۔ اس کے بعد فرمایا کہ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، یعنی یہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبین مشائخ اور علماء تورات کے احکام جاری کرنے کے پابند تھے، اسی لیے کہ اللہ نے تورات کی حفاظت اس کی ذمہ لگائی تھی، اور انہوں نے تورات کی حفاظت کا عہد و پیمان کر لیا تھا۔ موجودہ زمانہ کے یہودیوں کی کجروی پر خبرداری ہے کہ تم بجائے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کے تم نے تورات میں تحریف کیا، ترمیم کیا، مالداروں سے پیسے لے کر
ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور موجودہ یہودیوں کو فرمایا کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، یعنی تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو یہودیوں بدبختو۔ اور فرمایا کہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کو لازم نہیں سمجھتے، قابل عمل نہیں سمجھتے اور ان پر فیصلے نہیں کرتے، وہ کافر ہے، وہ منکر ہے۔ تورات سے تحریف کے باوجود رجم کا حکم برقرار تھا، موجود تھا، لیکن ان یہودیوں نے اس کے باوجود اپنے خود ساختہ فیصلے شروع کر دی، طاغوتی قوتیں بن گئی اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تورات میں جو قصاص کا حکم تھا یہودی نے وہ بھی بدل ڈالا۔ بنو نذیر نے اپنے طاقت اور دولت کے بلبوتے پر حکم قصاص کو پس پش ڈالا اور ایک جبری معاہدہ کیا تھا بنو قریظہ کے ساتھ۔ تو پھر یہ کیسا دین ہے؟ مالدار کے لیے علیحدہ دین اور غریب کے لیے علیحدہ دین، طاقتور کے لیے علیحدہ دین اور کمزور کے لیے علیحدہ دین۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے بجائے طاقت اور دولت کی بنیاد پر زورور قبیلہ، طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کے ساتھ زبردستی کی بنیاد پر غیر منصفانہ معاہدہ کرے، یقیناً یہ تورات کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ یہاں عدل نہیں ہے، پھر آپ کو عدل نظر نہیں آئے گا جب طاقتور کے لیے علیحدہ قانون ہو اور کمزور کے لیے علیحدہ قانون ہو، طاقتور کے لیے، دولت مند کے لیے علیحدہ اور کمزور اور غریب کے لیے علیحدہ، یہ نہیں چلتا۔ پھر تورات میں حکم یہ تھا کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور زخموں کے بدلے میں برابری ہے، مساوات ہے، انصاف ہے۔ ہاں البتہ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جو شخص معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور فهو کفارۃ اللہ میں لہو میں ہا ضمیر یا جریح زخمی کو راجع ہے اور قتیل میں اس کے ولی کو راجع ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ مجروح نے خود معاف کیا اور قتیل کے ولی نے معاف کیا تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ وہذا قول عبداللہ ابن عمر، وہذا قول عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وحسن وشعبی وقتادہ رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ۔ اگر لہو کی ضمیر جارح اور قاتل کی طرف راجع ہے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ مجروح یا مقتول نے جب معاف کر دیا تو یہ جارح اور قاتل کے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ وہذا قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وقول ابراہیم النخعی رحمہ اللہ الباری۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کیا جو تصدیق کرنے والی کتاب تھی تورات کی، جس میں ہدایت تھی، جس میں روشنی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام ایک دوسرے کے تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں،
اور انجیل میں تورات کی تصدیق موجود تھی، لیکن بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور تورات کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ اگرچہ انجیل میں ہدن تھی، موعظۃ للمتقین تھی، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت تھی اور نصیحت تھی، اور ظاہر ہے کہ اس میں بشارت تھی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن نصرانیوں نے یہودیوں کی طرح ہدایت اور نور قبول نہیں کیا، الا قلیلا، مگر بہت کم۔ آیات نمبر 47 میں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے حکم کے مطابق عمل کرے، اور جو شخص اس کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ لیکن نصرانی نے انجیل میں تحریف بھی کر دی، توحید کے بجائے شرک کے قائل ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور انجیل کے احکامات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن ان بدبختوں نے ایمان نہیں لایا، گمراہ ہو گئے، طاعت کی بجائے فسق میں مبتلا ہو گئے، اور فسق کا کام شیطانی کام ہے۔ فرمایا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ،